کیا پوچھنا چاہ رہے تھے آپ؟ سوال کیا ہے آپ کا؟ اب شک آتا ہے دل میں، دل میں شک آتا ہے، یعنی ایمان کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے کبھی کبھی دل میں کوئی شک آتا، تو یہ چیز جو ہے شک و شبہ یہ انسانی فطرت ہے. لیکن یہ ایک بات یاد رکھیں، شیطان جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کیا ہے جو ہمارا دشمن ہے. ہمارے وہ خود وعدہ کر کے آیا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے میں حملہ کروں گا. یعنی ہر قسم کے وسوسے وہ دل میں ڈالے گا. شک، وسوسہ، گمان، وہم، یہ سب چیزیں شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے. اگر کوئی ایسی بات ہے، کوئی شک آتا ہے، ہم کو گمان ہوتا ہے، وہم ہوتا ہے کسی بات پر، تو ہم پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. ہم شیطان مردود سے پناہ مانگنا چاہیے، اللہ کی مدد طلب کرنی چاہیے، کیونکہ شیطان کا کام ہے ہمارے دلوں میں وسوسہ پیدا کرنا، گمان اور وہم اور شک پیدا کرنا. یہ پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم. یہ سب اللہ سے رجوع کرنے کے بعد، اللہ سے دعا کرنے کے بعد ہم کو وہ شک جو ہمارے دلوں میں آتا ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. نالج حاصل کرنا چاہیے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اگر کوئی نالج رکھتے ہیں ان سے وہ سوال کر سکتے ہیں تو ہمارا وہ اپنا شک دور ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک طریقہ ہے. ہم قرآن کو اگر ترجمے کے ساتھ صحیح انداز میں سمجھ کر، ایک ایک آیت ہم سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے تو یہ ڈاؤٹ جاتے رہیں گے. یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پہ غور کریں، اپنے وجود پہ غور کریں، ہمارے کریشن پہ غور کریں. یہ ساری کائنات جو آس پاس جو چل رہی ہے اس بات پہ غور کریں. جو پیدا ہوتے ہیں بچے کی حالت میں، پھر بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، پھر جو ختم ہو جاتے ہیں، ہمارے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا. ان باتوں پہ غور کریں. تو اتنی بڑی زمین یہ خلا میں گھوم رہی ہے، اتنے بڑے ستارے ہیں، سیارے ہیں، پلانٹس ہیں، یہ جو گیلیکسی کا سسٹم ہے، ان چیزوں پہ غور کریں. پھر سمجھ لیں کہ آپ کا وہ ڈاؤٹ اور شک ان سب چیزوں کے مقابلے میں کتنا وزن ہے. کیا آپ کا ڈاؤٹ زیادہ وزن ہے، یا یہ سب جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کریٹ کر کے رکھا ہے جن کے بارے میں قرآن میں تفصیلی گفتگو کی گئی ہے، یہ زیادہ کلیئر ہے نا؟ جب ان باتوں کو جب کمپیئر کریں گے، ہمارا ڈاؤٹ کچھ بھی نہیں، ہمارا ڈاؤٹ تو بس ایسے ہی وسوسہ ہے. وہ یہی باتیں سچ ہو سکتی ہیں. یہ کلیئرٹی آئے گی ذہن میں، ہے نا؟ جب اسلام کے تعلق سے، دین کے تعلق سے کسی بات پر اگر ڈاؤٹ آ جائے تو یہ جو نیچرل سسٹم ہے اس کے بارے میں غور کرنا شروع کر دو. پھر کمپیئر کرو کہ آپ کا وہ ڈاؤٹ اور یہ نیچرل سسٹم جو چل رہا ہے جس کے بارے میں قرآن میں بتایا گیا ہے، وہ زیادہ اہم بات ہے یا یہ جو آپ کا ڈاؤٹ ہے وہ زیادہ وزن ہے. پھر آپ کو لگے گا یہ ڈاؤٹ کچھ بھی نہیں ہے. وہ وقتی ڈاؤٹ ہوتا ہے. شک کیا شک ہے، وہ سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، ہے نا؟ قرآن میں ہاں، جو دین میں شک و شبہ کرتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سارے معجزے دیکھنے کے باوجود، سارے ان کی تعلیمات، ان کی زندگی، سب کچھ ان کے سامنے تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ان کفار اور مشرکین مکہ کے سامنے تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے وہ دیکھے تھے. قرآن نازل ہو رہا تھا اور چیلنج کر رہا تھا کہ کوئی ایک صورت پیش کرو، کوئی ایک چند آیتیں پیش کرو، 10 آیتیں، یا پھر یہ ایک آیت پیش کرو اس طرح سے. لیکن وہ چیلنج ان سے نہیں ہو سکا. یہ اس طرح کی کئی چیزیں ہیں سامنے تھی ان کے، پھر بھی وہ شک و شبہ میں مبتلا تھے. ساری چیزیں واضح ہونے کے بعد وہ عذاب ہے. اب ہمارے سامنے کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن کو غور کرنے کے شک و شبہ کب آتا ہے؟ جب ہم کو کسی چیز کی نالج کی کمی ہو تو شک و شبہ ہوتا ہے. اب اس شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے ان لوگوں کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے. تو شک و شبہ دور کرنے کی بات سوچنا چاہیے کہ شک آیا کیسے، وہ شک کس بات پر ہے، وہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے، یہ تلاش کرنا چاہیے. ہم یہ بات غور کرتے ہوئے نہیں بیٹھ جانا کہ ہم کو شک ہو گیا تو ہم کو اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب دے دیں گے.
ہم جہنم میں چلے جائیں گے, ہم کو قیامتین عذاب ہو جائے گا. اس طرح نہیں سوچنا چاہیے. وہ شک آیا کیسے, وہ کس بات پر ہم کو شک ہے, اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. کیا شک کیا تھا آپ کا, کس بات پہ ڈاؤٹ تھا؟ اگر ہم لوگوں کو ڈر لگے تو ڈر کس بات کا؟ پہلے ڈر کس بات کا, کس چیز کا ڈر؟ نارمل کس بات کا ڈر بیٹا؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا, کوئی تو ڈر کی کوئی بات ہوگی نا. کس بات کا ڈر؟ کیا کچھ بھی آواز آئے جیسا رہتا, ہاں شیطان قسم کا کچھ جھنجھنا شیطان آئے جیسا بھی ہے, کچھ سفید جو کپڑا دکھا, یہ سب بھرم ہے. یعنی کہتے ہیں نا اس کو, یہ سب اپنے گمان وہم اور شک, بیکار قسم کے شک و شبہات ہیں. شیطان ایسا کسی شکل میں ہمارے سامنے نہیں آتا, سمجھے؟ اس کے شکل و صورت میں شیطان ہمارے سامنے نہیں آتا. شیطان ایک تو ہے, لیکن اس کا کام ہے دل میں وسوسے پیدا کرنا, شکوک و شبہات پیدا کرنا, اور ہم کو گناہوں کی طرف لے جانا, اور جہنم میں ہم اس کے ساتھی بن جائیں. یہ اس کا ٹارگٹ ہے, شیطان کا ٹارگٹ. ٹھیک ہے. اور دو قسم کے شیطان بتائے گئے, ایک الجنتی والناس, شیطان جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے. انسانوں میں سے شیطان جو کس کو کہتے ہیں؟ فار ایگزامپل ایک ایسا ساتھی ہے آپ کا, ایسی سہیلی ہے جو تم کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. فار ایگزامپل نماز کا وقت ہے, وہ کہتی ہے کہ چلو فلم دیکھیں. یہ شیطانی فطرتیں ہیں, کچھ شیطانی عادتیں ہیں جو ہم کو صحیح ٹریک سے ہٹاتی ہیں. یہ انسان بھی ہے, شیطان انسانوں میں سے ہے. انسانوں میں سے مطلب وہ شیطان نہیں ہے, وہ انسان ہے, لیکن شیطانی فطرت ان میں موجود ہے. سمجھنا کی بات. یہ ایک اصل شیطان ہے جو دلوں میں اپنے حملہ کرتا ہے, ہمارے دماغ پہ حملہ کرتا ہے. یہ اصل شیطان ہے. اچھا وہ جو کوئی آئے جیسا دکھ رہا, کوئی بھوت کے جیسا, کوئی بھوت پریت, یہ ہمارے دلوں میں بچپن ڈال دیا گیا. بھوت ہے, شیطان ہے, بھوت پریت ہے, اس طرح کوئی چیز ڈراؤنی چیز کوئی آس پاس گھومتی ہے, اس طرح سے کوئی چیز یعنی ہمارے دلوں میں ڈال دیا گیا. کوئی بات نہیں, آپ اندھیرے میں بیٹھ جائیں, کوئی چیز آپ کو ڈرانے والی چیز وہاں نہیں آنے والی. چاروں طرف اندھیرا ہے, آپ اکیلے تنہا بیٹھے ہوئے ہیں, پھر بھی آپ کو ڈرنے کی کوئی بات نہیں. لیکن ڈر ہوتا ہے اندھیرے سے. تو اس لیے ڈر ہوتا ہے کہ بچپن سے ہمارے دل میں ایک بات ڈال دی گئی, ایک ماحول, ایسی سوسائٹی میں ہم لوگ ہیں جہاں بھوت پریت کا جو عقیدہ ہے وہ سوسائٹی میں ہے ہم لوگ. اب بچپن سے جب بچوں کے دلوں میں جو شیطان, بھوت آتا, شیطان آتا, اندھیرا ہے, یہ اس طرح سے جو عادت ہو جاتی ہے نا, تو ڈر ہوتا. سمجھ بات. اب مثال کے طور پر ہم یہاں بیٹھے ہیں, لائٹ ہے, سب کچھ ہے, کوئی کسی قسم کا ڈر نہیں. اگر لائٹ چلے گئی تو ایک قسم کا ڈر دل میں پیدا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا وہ لائٹ جانے سے ہمارے در و دیوار چینج ہو جاتے ہیں؟ کوئی ایکسٹرا آدمی ایک آ جاتا اندر؟ نہیں ہوتا نا. جو جیسا ہے ویسے ہی رہتا, صرف لائٹ بند ہوئی ہے نا, تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اگر اس قسم کی میچورٹی آ جائے تو آپ کو اندھیرے سے ڈر نہیں لگے گا. سمجھ نہیں بات. اب دیکھیے اندھیرے میں کیا ہوتا ہے, یوزلی ہم ڈرتے کس چیز سے ہیں کہ اندھیرے میں اگر دور سے کوئی سفید کوئی چیز ہل رہی ہے, دیکھیے ایک بھوتنی سفید ساڑی پہن کر ڈانس کر رہی ہے, لیکن اگر وہیں اجالا آ جائے فوراً تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دور سے کسی کی وائٹ شرٹ, وائٹ کوئی کپڑا مطلب جاتے ہیں چھت پر رات کے اندھیرے میں 12 بجے, اندھیرا ہوتا ہے, کوئی چیز ہل رہی ہے, سفید چیز. ہم نے سوئچ آن کیا, لائٹ آئی تو دیکھا کیا, یہ تو میں نے صبح میں شرٹ لگایا تھا سوکھنے کے, وائٹ شرٹ لگایا تھا, وہ ہل رہی ہے. سمجھ نہیں بات. تو صرف اندھیرے سے ڈر ہوتا ہے, وہ ہمارا اپنا پیدا کردہ ڈر ہے, آرٹیفیشیل ہے. وہ جسٹ ٹائم بینگ کے لیے, وہ تھوڑی دیر کے لیے. جب لائٹ آ گئی تو اندھیرا چلے جاتا ہے, ڈر چلے جاتا ہے. ہاں دعائیں پڑھ کے نا, خوابوں سے بچنے کے لیے, برے خوابوں سے بچنے کے لیے دعائیں پڑھتے ہیں. مثال کے طور پر سوچتے ہیں خواب ہمارے اختیار میں ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے ہیں. ہم سو جاتے ہیں تو خواب آتے ہیں, کئی قسم کے خواب آتے ہیں.
بھیانک، ڈرانے والا، دھمکانے والا، بھگانے والا، کاٹ کھانے والا خواب آتا ہے کہ نہیں؟ تو ہر قسم کے خواب آتے ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں. تو انہی برے خوابوں سے بچنے کے لیے، اور نیند آدھی موت ہے، خود قرآن میں یہ بات ہے، حدیث میں بھی موت موجود ہے. یعنی جب نیند آتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء کام کرنا بند کر دیتی ہے، سوائے دل دھڑکتا رہتا ہے اور کچھ ڈائجیشن سسٹم تھوڑا چلتا رہتا ہے، باقی سب سائلنٹ ہوتا ہے، ریسٹ پہ ہوتا ہے، سارا جسم ریسٹ لیتا ہے. تو یہ آدھی موت ہے. تو اسی حال میں اللہ تعالیٰ لے بھی سکتا ہے کہ نہیں؟ دن میں اچھی حالت میں رہتے ہیں، اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی لے سکتا ہے، اپنی جان جا سکتی ہے. جو آدھی موت میں ہوتی ہے، اور آدھا کتنا باقی، آدھا جانا گا ہے، اور آدھا گیا تو کل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گئی موت. تو وہ حساب سے زندگی کا ہو سکتا وہ آخری ہوگا، آخری لمحہ ہوگا، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے وہ آخری پل کو سوچ کر اللہ کے پاس دعائیں کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور ہر قسم کے شیطانی وسوسے سے دور ہونے کے لیے دعائیں کرتے ہیں. پھر اللہم باسمک اموت و احیا کہہ کر سو جاتے ہیں، ہے نا؟ اب سمجھ میں آئی بات، ہم کیوں دعا پڑھتے ہیں، دعا پڑھ کر سوتے ہیں. تو ہمیشہ سونے سے پہلے دعائیں پڑھنا چاہیے، کلمہ پڑھنا چاہیے، اور ایمان کو تازہ کرنا چاہیے. ہو سکے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر سونا چاہیے، ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے سو، اور تمام دعائیں پڑھ کر سو، اللہ کو یاد کر کے سو، استغفار کرتے ہوئے سو جاؤ. وہ کتنی اچھی موت ہو سکتی ہے. اگر آ گئی بھی تو ٹھیک ہے، کلمے پہ موت ہو گئی، اس کا مطلب آخری میں آپ جو سو رہے تھے اس وقت آپ کا ایمان تازہ تھا، یہی بات ہوگی نا. اگر کوئی ہم فلمیں دیکھتے ہوئے، یہ کرتے ہوئے، وہ کرتے ہوئے، گانا بجانا، ناچنا، اس طرح سے کرتے ہوئے پھر ہم اسی حالت میں سوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہمارا ایمان اس لیول کا نہیں جس کا ایکسپیکٹ اللہ کرتا ہے. ایمان کا جو ایکسپیکٹیشن اللہ کرتا ہے، ہمارے نبی نے جو ہم کو سکھایا ہے، اس لیول کا نہیں ہو سکتا نا. جب ہم سونے جائیں تو خوب ناچ گنج کر کے، ہنسی مذاق، کھیل تماشے کرتے ہوئے سو جائیں، تو پھر اس کا مطلب ہم وہ ایمان کی حالت، اس حالت میں نہیں سوئے جیسے سونا چاہیے. تو اسی لیے سوتے وقت اچھی سی دعائیں کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہوئے، دعائیں استغفار پڑھتے ہوئے سونا چاہیے. ہم سوتے وقت کیوں دعائیں پڑھتے ہیں، اس کا یہی ریزن ہے، سمجھے؟ اور کوئی بات